علیکم آپ سب کو بتایا کہ پاکستان میں الیکشن 2023 کے جو رزلٹ ہیں وہ کس طرح سے اور کس معاملے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ چیز جو آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے ہم آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رات کے 11 بجے تک جو رزلٹ تھے اس کے بارے میں سوالات اتنا شروع ہو گئے تھے۔ 5 بجے جب پولنگ کا عمل ختم ہوا تو بڑے شفاف اور تیز طریقے سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کلیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ بڑے رزلٹس تھے وہ آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اچانک 9 بجے کے بعد رزلٹس میں کراچی کے اندرون لاہور کے اندرون پنجاب کے جو رزلٹس تھے ان میں ذرا بریک آنا شروع ہوگی۔ اس بریک کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ اس وقت بھائی جو انٹرنیٹ ہے وہ بند ہو گیا، کیونکہ آر او آفس سے جو پی آر او آفس تک ہے وہاں تک جو پورے ایک حلقے کے جتنے ہوتے ہیں سارے پولنگ سٹیشنز ان کے رزلٹ جمع کرتا ہے اور پھر اناؤنس کرتا ہے کہ حلقہ نمبر اس سے جو ہے یہ امیدوار اس نمبر پر ہے اور یہ امیدوار اس نمبر پر ہے اور کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، پہلا دوسرا تیسرا وہ پھر کیٹیگری بتا دیتے ہیں۔ ان کے درمیان جو کنیکشن تھا وہ بریک ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے اب پولنگ سٹیشن سے آفیسز تک اور آفیسز سے الیکشن کمیشن تک جو رزلٹس ہیں وہ نہیں پہنچ رہے تھے۔ اس سارے پروسیس کے بعد 11 بجے کے قریب جب میڈیا پہ بات آنا شروع ہوگی کہ رزلٹس ہیں یہ کیوں روکے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو مختلف قسم کے معاملات لوگوں نے اناؤنس کرنا بھی شروع کر دیا، جیسے سب سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ان کو اور ان کی ٹیم کو آفس سے باہر نکال دیا گیا ہے اور ان کو اور ان کی جو ٹیم ہے ان کو باہر نکال دیا گیا پولنگ اسٹیشن سے، اور ان کو اب کاؤنٹنگ کے معاملات میں کاؤنٹنگ کے پروسیس میں حصہ لینا نہیں دیا جا رہا۔ اس کے بعد اسی طرح کے جو اعلان ہے وہ شہریار افریدی کی طرف سے بھی آیا، پھر یہی کہ اسی قسم کا ایک اعلان جو ہے وہ لطیف کھوسا، علی امین گنڈا پور، زکات گل وزیر اور باقی تقریباً ہر ایک ممبر کی طرف سے اس طرح کے جو اعلانات تھے وہ آنا شروع ہو گئے، اور لوگوں نے یہ کمپلین کرنا شروع کر دی کہ رزلٹ جو ہے وہ نہیں اناؤنس کیے جا رہے۔ رات کے 3:17 سے لے کر صبح 5:17 یعنی 5:30 بجے تک کے درمیان ایسا کوئی معاملہ کریٹ کیا گیا ہے کہ سارا جو منظر نامہ ہے، سارا جو معاملہ ہے وہ بدل دیا گیا تھا۔ ہم آپ کو صرف 1-2 حلقوں کی مثال دیتے چلیں، یعنی اس سے پہلے رات کے 3 بجے تک جتنے بھی رزلٹس آ چکے تھے ان میں پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد انڈیپینڈنٹ جو امیدوار تھے، جن کو تحریک انصاف ظاہر سی بات ہے بیک کر رہی تھی، سپورٹ کر رہی تھی، یا جو ان کی پارٹی کے تھے اور پھر بعد میں آزاد کے طور پر انہوں نے الیکشن لڑا، وہ سارے آگے تھے، وہ سارے کمفرٹیبل لیڈ لے کے جا رہے تھے۔ کے پی کے میں تحریک انصاف تقریباً ساری سیٹ جیت رہی تھیں، ساری سے مراد ہے کہ اب بھی وہ 46-47 آؤٹ آف 50 تو جیت چکی ہے، تو یہ آلموسٹ سارے ہی ہیں۔ ٹرینڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹرینڈ جو تھا وہ ایسا بن چکا تھا کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ ایک دوبارہ سے ایک دفعہ پھر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آ رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب الیکشنز کے رزلٹ روکے گئے، یعنی ایک الیکشن سب سے پہلے جو مریم نواز جو صوبائی اسمبلی کا پنجاب کا الیکشن لڑ رہی ہیں، وہاں پر مہر شرافت علی ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس حلقے میں ٹوٹل 102 تقریباً پولنگ سٹیشنز ہیں، اور اس 102 میں سے 45 پولنگ سٹیشنز، یعنی جب آلموسٹ 50% جو رزلٹ تھا وہ آ چکا تھا، اس 45 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ مہر شرافت علی کے حق میں آ رہا تھا۔ وہ لیڈ کر رہے تھے، تقریباً 700-800 ووٹ کی لیڈ سے وہ آگے جا رہے تھے، اور پھر جب رزلٹ جب اچانک روک دیا گیا، اور مہر شرافت علی نے بھی اس کی بات کی کہ رزلٹ روکنے کے بعد اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون کس طرف جا رہا ہے اور کیا اپڈیٹ اتاری جا رہی، کیا آنے والا ہے اب دوبارہ نیکسٹ جو بھی رزلٹ سامنے آئے گا۔ اسی طرح راولپنڈی کی جو نیشنل اسمبلی کا حلقہ 56 ہے، جہاں پر راجہ بشارت اور ملک ابرار احمد، راجہ بشارت جو کہ تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر بھی ہیں، اور ملک ابرار احمد جو نون لیگ کی طرف سے لڑ رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان یہاں پر مقابلہ تھا۔ اور اس مقابلے میں یہ کیونکہ میں اس حلقے میں بیٹھا ہوں، یہ جو میں کیونکہ خود بیٹھا ہوں، راجہ بشارت کا جو حلقہ یہ ہمارا اپنا راولپنڈی کا حلقہ ہے، اور اس میں جتنے پولنگ سٹیشن میں نے وزٹ کیے ہیں، جتنے میں گیا ہوں اور جتنا میں نے دیکھا ہے، ان سب میں راجہ بشارت آگے چل رہے تھے، یہاں تک کہ رات تک راجہ بشارت 50,000 کی لیڈ لے کر آگے چل رہے تھے۔ 50,000 ووٹس زیادہ تھے ان کے، یہ نہیں کہ صرف 50,000 تھے، ان کے 50,000 ووٹس زیادہ تھے۔ 17-18 یا 20,000 کے قریب ملک ابرار احمد تھے، اور تقریباً کم از کم 65-70,000 کے درمیان جو تھے وہ ووٹ تھے راجہ بشارت کے۔ لیکن جب اب صبح میں نے اٹھ کے دیکھا جب جو رزلٹ آیا ہوا ہے، تو اس میں ملک ابرار احمد 25 سے 50,000 ووٹ کی لیڈ لے کے جیت چکا ہے۔ وہ ممبر، وہ رہنما جو راجہ بشارت جو کہ 50,000 کی لیڈ سے جا رہا تھا اور آدھے سے زیادہ حلقہ کھل چکا تھا، وہ ہرا دیا گیا، اور جو ملک ابرار احمد ہے وہ جیت چکے ہیں۔ اسی طرح
میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کے لیے تو خاص طور پہ یہ جو الیکشن ہے یہ ایک بہت بڑی تباہی ثابت ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے ممبران جو انہوں نے بڑے بڑے نام سلیکٹ کیے ہوئے تھے، ایاز صادق، میاں جاوید لطیف، خواجہ آصف، مریم نواز، میاں محمد نواز، مطلب نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، یہ سارے ایسا رگڑا کھا کے ہارے ہیں، ان کو رگڑا لگا ہے باقاعدہ۔ میاں نواز شریف اپنی مانسیرا والی سیٹ سے ہار چکے ہیں۔ آپ کو اگر یاد ہو، عمران خان نے 2018 میں 5 سیٹ سے الیکشن لڑا تھا اور 5 جیتی، تو اس کے بعد ریکارڈ بنایا تھا 7-8 سیٹوں سے اپنا جو بلدیاتی انتخابات وہ لڑتے اور ساری جیتی تھی۔ میاں صاحب نے صرف 2 سے جیتے الیکشن لڑائے اور ان میں سے بھی ایک ہار گئے اور بری طرح ہار گئے۔ یعنی جو مانسیرا والی سیٹ ہے اس میں 1,10,000 سم تھنگ آزاد امیدوار کو لگے اور 80 کے قریب، کچھ 80,000 کے قریب جو ووٹس ہیں وہ میاں نواز شریف کو پڑے۔ تو یہ صورتحال ہے نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی۔ سیم سچویشن ہوئی ہے پرویز خٹک کے ساتھ، وہ بھی اپنی جو سیٹس ہیں وہ بری طرح ہار گئے ہیں۔ جہانگیر خان ترین ملتان سے اپنی جو سیٹ ہے وہ عامر لودر کے خلاف ہار چکے ہیں اور لودرا سے بھی ان کے جو حالات ہیں وہ کچھ خاص اچھے لگ نہیں رہے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ اب اس ساری اسٹیٹ میں آپ سب کو میں یاد دلاتے چلوں کہ عمران خان صاحب نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ اگر آپ لوگ مجھے نااہل کر دیں، مجھے جیل میں ڈالیں، مجھے قید کر دیں، پھر بھی جب بھی آپ الیکشن کروائیں گے تو تحریک انصاف جیتے گی۔ اور اب وہی ہوا، تحریک انصاف جو ہے وہ پورے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کر سامنے آئی ہے، اور چاہے وہ انڈیپینڈنٹ لڑے ہوں، چاہے وہ پارٹی کی بیس پہ لڑے ہوں، چاہے جس طرح مرضی کر کے لڑے ہوں۔ یعنی آپ صرف یہ دیکھیں کہ عمران خان کا آبائی حلقہ میاں والی، جو کہ میرا بھی آبائی علاقہ ہی ہے، میں میاں والی سے بلانگ کرتا ہوں، تو وہاں کا جو 2 حلقے ہیں، ایک 89 اور دوسرا 88، احمد خان بچر اور میجر اقبال خٹک۔ میجر اقبال خٹک نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے الیکشن لڑنا، جو کہ بعد میں ظاہر ہے وہ آزاد امیدوار بن کے لڑے ہیں، وکٹ کے نشان پہ وہ لڑ رہے تھے، اور احمد خان بچر جو کہ دروازے یا بوتل کے میرے خیال سے نشان پہ لڑ رہے تھے۔ دونوں نے میاں والی سے کلین سویپ کر کے صفایا کر کے جھاڑو گھیر دیا۔ اقبال خٹک کے قریب بھی نہیں بٹکا جو نون لیگ کا امیدوار تھا۔ یعنی اقبال خٹک کو میرے خیال سے پڑے کوئی 1,10,000-20,000 کر کے ووٹ، اور وہ صرف 20-30 ہزار ووٹ لے کے کھڑے ہیں، تو بڑے برے طریقے سے ان کو ہرایا گیا۔ یہی سیم صورتحال ملک احمد خان بچر کی بھی ہے، اور یہ سارا جو معاملہ ہے وہ میاں والی کا ہے، وہاں سے بھی تحریک انصاف نے جو ہے وہ بری طرح شکست دی ہے باقی ساری جماعتوں کو۔ پاکستان میں ایک بڑی حقیقت بن کے، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کے اور ایک ریئلٹی بن کے دوبارہ تحریک انصاف نے یہ پروو کیا کہ یہ صرف سوشل میڈیا کی پارٹی نہیں ہے، یہ لڑ بھی سکتے ہیں، یہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں، یہ ڈنڈے بھی کھا سکتے ہیں، اور اب انہوں نے ووٹ ڈالنا بھی سیکھ لیا ہے۔ اب انہوں نے ووٹ ڈال کے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل ریئلٹی بن چکے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔